کوئی یہ سمجھتا ہو کہ نہ دے کر میں کمال کر رہا ہوں تو اپنی قسمت پر ماتم کریں کہ شاید آپ کی دولت ایسی نہیں جو اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس قوم کے ایمان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس قوم نے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے اندر ہمیشہ کوتاہی برتی، ہمیشہ کوتاہی برتی۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، یہ 5 کلومیٹر کا کم و بیش پہاڑ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس سونا ہو تو میں 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس نہ رکھوں، 3 دن میں تو سب اللہ کے نام پہ لٹا دوں، سب لٹا دوں اللہ کے نام پہ، ہاں صرف اتنا رکھوں جس سے مجھے قرض ادا کرنا ہے، بس۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، جھوٹ اور بخیلی۔ جو مومن ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ آج تو حال یہ ہے، صبح جھوٹ، دین کے نام پر جھوٹ، رات کو جھوٹ، بس جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ایسا لگتا ہے کہ اب سچوں کو تلاش کیا جائے تو مشکل ہو چکا ہے۔ اتنا برا حال ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہیں کچھ العیاذ باللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، مال غنیمت میں انہیں اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، انہیں ملا، پھر وہ مدینہ منورہ سے کہیں چلے گئے، ان کے ایک دوست کے دل میں اشتیاق ہوا کہ چل کر میں اپنے ساتھی سے ملاقات کروں، گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انہوں نے دیکھا تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، بالکل سمپل سادہ ساری چیزیں موجود تھی۔ تو انہوں نے کہا ابو ذر میرے بھائی تمہیں مال غنیمت میں اتنا سب کچھ ملا تھا، تم نے کیا کیا، کہاں رکھے ہو وہ سب؟ کہا دوسرے گھر بھجوا دیا ہوں۔ تو فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید انہوں نے دوسری شادی کر لی ہوگی۔ تو کہا یار تم نے دوسری شادی کی بتائے بھی نہیں، کہاں ہے تمہارا دوسرا گھر؟ کہا شادی والا گھر نہیں، وہ آخرت والے گھر بھجوا دیا ہوں صاحب بھجوا دیا۔ بہت سارے لوگ اپنی اولاد کی فکر میں اتنے گھل جاتے ہیں کہ اس کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور اس کے لیے بچانے کی میں منع نہیں کرتا، اولاد کے لیے بچاؤ، اولاد کے لیے رکھو، لیکن کچھ اپنی آخرت کے لیے بھی کرو۔ آج آپ میں سے بہت ساروں کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، کتنا یاد کرتے ہو، کتنا ایصال ثواب کرتے ہو اپنے ماں باپ کے لیے، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کرتے ہو؟ جب آپ خود اپنے ماں باپ کے لیے اتنا کچھ نہیں کر پاتے تو آپ کی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہو کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے گی؟ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی خود تیاری کر لے، وہ ہوشیار آدمی ہے، اپنی آخرت کی تیاری خود کر لے، اس لیے کہ کوئی کام نہیں آتا ہے، یہی اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے جو کچھ بھلائی کیے ہوں گے وہی ساری چیزیں کام آئیں گی۔ اب وہ بندہ جو موت کو دیکھ کر اللہ کے نام پر دینے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ میں نیکوں میں سے ہو جاؤں، تو اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ ہرگز اللہ کسی کی جان کو مؤخر نہیں کرے گا، موت کا جو وقت آ چکا ہے وہ آ کر کے رہے گا۔
یہاں مراد قضائے مبرم ہے جو کبھی نہیں ٹلتی. ایک بار کسی کی موت کا فیصلہ ہو گیا تو موت کے وقت موت آ کر کے رہے گی، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی. اس کو کہتے ہیں قضائے مبرم. اور ایک ہے قضائے معلق جو ٹل جاتی ہے، یعنی کوئی مصیبت آنے والی ہو، کسی دعا سے کوئی تکلیف آنے والی ہو، کسی کی دعا سے صدقہ و خیرات سے یہ ٹل جاتی ہے، کبھی عمریں بڑھ جایا کرتی ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب او کما قال. اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہی کتاب اصل کتاب ہے، وہ جیسا چاہے. تو کبھی دعاؤں سے، کبھی صدقہ و خیرات سے، کبھی زکات سے، کبھی غریبوں کی مدد سے، کبھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. یہ اللہ عز و جل کی شان ہے. اب یہاں ایک حدیث آج میری نظر سے گزری، ابھی یہاں آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا اسی آیت کی تفسیر کے اندر، اس سے پہلے والی آیت کی تفسیر میں آج تک یہ حدیث میں نے نہیں پڑھی تھی. اور ویسے بھی کون سا اتنا بڑا محدث ہوں کہ ساری حدیثیں میری نظر سے گزر جائیں، لیکن یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری کہ جب گزری تو عقل دنگ رہ گئی. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار آتے اور سوال کرتے. ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اتنے سوال کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال جو ہے نا وہ سرسبز و شاداب، یعنی بہت ہرا ہرا لگتا ہے مال. اور پھر جو حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے تو ہاتھی سے دیتا ہے؟ جواب دیجیے آپ. ہاتھی سے دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے نا اس کے ہاتھ پر اللہ کا دست قدرت ہوا کرتا ہے. دینے والے کے ہاتھ پر اللہ کا دست قدرت ہوا کرتا ہے. آپ اندازہ لگا سکیں گے یہ اللہ کے نام پر دینا کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا اللہ کے نام پر دینے کا اجر اللہ نے رکھا ہے. بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بساط کے مطابق 1 روپیہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اسی ایک کو اتنا قبول کر لیتا ہے کہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے اللہ عز و جل. اور اس کے بعد میرا مولا جب قیامت میں اس کا اجر عطا کرے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے نہیں دیے تھے. اللہ فرمائے گا میں نے اس کی پرورش کی اور آج اس کا اجر میں تمہیں اتنا زیادہ عطا کر رہا ہوں. دینے والے بنو. ہماری قوم میں تو شادی بھی وہاں کرتے ہیں جہاں سے جہیز بھی ملے، لڑکی بھی ملے، دھندا بھی ملے، دکان بھی ملے، گاڑی بھی ملے، بنگلہ بھی ملے، سب ملے. ایسے بھکاری بن گئے ہم لوگ کہ العیاذ باللہ.